السلام علیکم. میرے سے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کا خیال کیسے رکھیں اور کیسے جو ہے ہم اپنی آنکھوں کو فٹ رکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ کام آپ بالکل مفت بھی کر سکتے ہیں. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا کیسے خیال رکھیں اور اس کے لیے ہمیں کتنے کے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ 3-4 پوائنٹس ہیں. اپنی آنکھوں کا ہائیجین کیسے مینٹین کرنی ہے, پریونشن کیسے کرنی ہے, اور اپنا نیوٹریشن کا اس پہ کیا افیکٹ ہے, ایکسرسائز کیسے ہوتی ہے, اور اوور آل اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں نعمت دی ہوئی ہے اس کا ہم نے خیال کیسے رکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں کوئی اختراع کرنے والے. تو جب ہم اپنی آنکھ کو دن میں 5 دفعہ دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, جب ہم وضو کرتے ہیں, چہرے کو دھوتے ہیں, صابن لگاتے ہیں, اپنی چیزوں کو صاف کرتے ہیں, تو اس سے آدھے سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ ہماری ختم ہو جاتی ہیں. نارملی ہماری اسکن پہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں, ہماری مستقل جو اسکن ہے وہ شیڈ ہو رہی ہوتی ہے, بال گر رہے ہوتے ہیں, چیزیں گند لگ رہے ہیں ہمارے چہرے پہ, ہمارے جسم پہ, ہماری آنکھوں پہ. جب ہم اس کو صاف کرتے ہیں تو جب وہ گند اتر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہماری آنکھ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. کچھ لوگوں کو آنکھوں پہ مستقل دانے نکل رہے ہوتے ہیں, کچھ اور پرابلمز ہو رہی تھیں, اور اس میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ صفائی رکھیں گے تو آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی صفائی رکھنی ہے. اگر آپ میک اپ لگا کے ساری رات سو جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو صاف نہیں کرتے تو مستقل گند آپ کی آنکھ کے اندر جا رہا ہے اور وہ آپ کی آنکھ کو تنگ کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ نے صفائی رکھنی ہے. اگر آپ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں اور مستقل آپ کی آنکھوں کے اندر گند پڑ رہا ہے, دھواں پڑ رہا ہے, ڈسٹ پڑ رہی ہے, وہ بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے. دوسرا پوائنٹ وہی آ گیا پریونشن. ہم اپنی آنکھوں کو گندا ہونے سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں, خراب ہونے سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ کسی کاٹن فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور وہاں پہ کاٹن اڑ رہی ہے تو مستقل آپ کی آنکھ میں پڑ رہی ہے. اگر ایک بندہ چھینی ہتھوڑی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور مستقل گرد غبار سیمنٹ اس کی آنکھ کے اندر جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کی آنکھ کو خراب کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ مستقل جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کوئی بریکس نہیں لے رہے ہیں اور مستقل آنکھوں کو سٹریس میں ڈالے ہوئے تو وہ بھی آپ کی آنکھوں کو تنگ کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو موٹر سائیکل رائڈرز ہیں اگر وہ مستقل ٹریفک کے اندر ہیں اور سامنے سے دھواں پڑ رہا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو خراب ہو رہا ہے. ان سارے سینیریوز کے اندر بہت ایزی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو گندگی سے پریونٹ کر لیں. فار ایگزامپل جو کنسٹرکشن ورکر ہے اگر وہ کوئی آئی کا پروٹیکٹیو ویئر یوز کر لیتا ہے, اینک پہن لیتا ہے, تو اس کی آنکھوں کے اندر مستقل وہ جو سیمنٹ اور گند اور گارا جا رہا ہے وہ بند ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو موٹر سائیکل والا ہے اگر وہ ہیلمٹ پہن لیتا ہے اور اپنے وائزر کو آگے کر لیتا ہے تو وہ جو ڈائریکٹ دھواں گرد غبار آنکھ کے اندر جا رہا ہے اور آنکھ کو خراب کر رہا ہے وہ بند ہو جائے گا. ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ویسے ہی بہت زیادہ گندا ہو گیا, تو اس وجہ سے یہ ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی مفت کی چیزیں ہیں جو اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھیں خراب ہونے سے, گندی ہونے سے, بیکار ہونے سے بچ جاتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو جسم ہے اس کو ایک انجن کی طرح بنایا. جس طرح سے ہم کسی بھی انجن کے اندر فیول صحیح ڈالتے ہیں, آئل صحیح ڈالتے ہیں اور اس میں سے آؤٹ پٹ ٹھیک نکلتا ہے, اسی طریقے سے ہمارا جسم بھی ایک انجن کی طرح کام کرتا ہے. اس کے اندر جو جانے والی چیز ہے وہی باہر نکلے گی. تو اگر آپ مستقل جنک فوڈ کھا رہے ہیں, آپ مستقل گرد غبار کھا رہے ہیں, آپ مستقل جو ہے وہ گندی چیزیں کھا رہے ہیں اور نارمل نیچرل ڈائٹ کے اوپر نہیں ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کے اعضاء خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آنکھ کا معاملہ بھی سیم اسی طرح سے ہے. اگر آپ فریش فروٹ, فریش ویجیٹیبل, سیلڈز وغیرہ نہیں کھاتے اور آپ جو ہے وہ آئی کو نیچرل جو وٹامنز ہیں, جو نیچرل منرلز ہیں ریکوائرڈ وہ نہیں دیتے, ڈرائی فروٹس نہیں کھاتے, آپ جو ہے وہ ایسی سمجھ لیں کہ نارمل جو آپ کی چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتے اور آپ مستقل فرینچ فرائز کے اوپر ہیں اور برگرز کھا رہے ہیں, پیزاز کھا رہے ہیں, تو وہ آپ کی باڈی آہستہ 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 اندر سے کھوکھلی اور گلنا شروع ہو جائے گی. اور بالکل سیم گوز فار دی آئیز کے آنکھوں کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو نیوٹریشن از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, جہاں پہ آپ اگر مفت میں ہے کہ اگر آپ نے اتنے کا ہی جو برگر پیزا لینا ہے اس کی بجائے اگر آپ فریش فروٹ, فریش ویجیٹیبلز لے لیتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی آنکھوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ایکسرسائز. اگر ہم اپنی نارمل ڈیلی روٹین کے اندر ایکسرسائز کو انکلوڈ نہیں کرتے, یعنی اگر آپ صبح صبح نکل جاتے ہیں اور گرینری کو دیکھتے ہیں اور ایک 10-15 منٹ کی واک کر لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت فریشننگ, بہت ریفریشنگ ہو سکتا ہے.
اگر آپ مستقل کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ کی کوئی سن لائٹ ایکسپوجر ہے، نہ آپ کسی گرین چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں تو مستقل تھکیں گی نا. تو اگر آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر تھوڑی بہت ایکسرسائز اینڈ آؤٹ ڈور ایکسپوجر انکلوڈیڈ نہیں ہے، اور اسپیشلی بچپن سے آپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی، تو آہستہ آہستہ آپ کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا مفت کا مشورہ اور مفت کی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر اس کو انکلوڈ کریں تو آپ کی آنکھیں اور آپ کے باقی جسم جو ہے وہ نارمل رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمتیں دینی ہیں جب ہم سے چھن جاتی ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی قیمتی تھیں، لیکن جب تک وہ کام کر رہی ہوتی ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس نعمت سے نوازا ہے. تو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو نارمل اور چلتا ہوا بنایا. اگر ہماری آنکھیں کام کرنا بند کر دیں تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس ایک اندھے آدمی سے پوچھیں جس کو دنیا نظر نہیں آتی اور اس کے لیے کیا پرابلمس ہیں. اگر آپ کی آنکھیں چل رہی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ چھوٹے چھوٹے پریونٹیو میئرز لے لیتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو پرابلمز آ سکتی ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں ایک پرفیکٹ کنڈیشن کے اندر رہیں گی. اگر آپ کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکر کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی پراپر آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس کو اپنی آنکھوں کے پرابلمس کے بارے میں بتائیں. نارمل جو ہماری عادت ہے کہ ہم فارمیسیز پہ چلے جاتے ہیں، ہم پھپھو چاچی تائی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کون سے آنکھوں کے قطرے استعمال کیے تھے، اور ٹوٹکے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے جو ہے وہ آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، اور بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ایک مستند آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں، نہ کہ آپ ادھر ادھر جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں اور کوشش کرتے میں اپنی آنکھ کو نقصان پہنچائیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی موٹی ٹپس آپ کو بتائے ہیں اس کے ساتھ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بہترین کنڈیشن میں رہیں گے. اسٹل اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. میرا اسٹاف کوشش کرے گا کہ آپ کی جو بھی سوال ہیں ان کے جو بہتر جواب ہیں جلد از جلد دیے جا سکیں.